الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک کورس لیول 1 کے دوسرے کلاس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ یہ کلاس حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو صرف عربی سیکھنے کا کلاس نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعہ ہم سب سے پہلے اپنا دین سیکھتے ہیں۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے قول ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کہا عربی زبان سیکھنا فرض ہے، واجب ہے، کیونکہ دین سیکھنا فرض ہے اور دین کو سیکھنا عربی زبان کو سیکھے بغیر ممکن نہیں۔ اس ناحیہ سے عربی زبان سیکھنا بھی ضروری اور واجب ہے۔ اسی لیے ہمیں اس کورس کی طرف بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ ہفتے میں ایک دن کا یہ کورس ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر ہم نے ذرا اس کورس کی طرف دھیان دیا تو بہت کچھ ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو پچھلے ہفتہ ہم نے سب سے پہلے انٹروڈکشن سے شروع کیا تھا، کیونکہ زبان کو سمجھنے کے لیے انٹروڈکشن کے کلمات ہمیں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انٹروڈکشن میں ظاہر سی بات ہے کہ کچھ کلمات ایسے یوز کرنے ہوتے ہیں جو ہم ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جب عربی زبان میں بات کریں گے تو کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے بتایا تھا کہ اس میں 3 میسیج ہوتا ہے جو ہم سامنے والے کو دیتے ہیں۔ آپ ہر برائی سے، مصیبت سے، پریشانی سے محفوظ رہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نعمت سایہ ڈالے، اور تیسرے نمبر پر ہم یہ میسیج دیتے ہیں کہ آپ کو جو نعمت بھی ملی ہے اس میں برکت پیدا ہو۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمی صفات، ما اسموں کا آپ کا جواب ہوگا اسمی خالد، اسمی فاطمہ، کیف حالک، انا بخیر والحمد للہ، انا بخیر والحمد للہ، وکیف حالک انت، انا بخیر والحمد للہ، ما جنسیتک، انا من الہند، انا من الہند، ما جنسیتک، آپ کی نیشنلٹی کیا ہے؟ انا من الہند۔ یا سوال ایسے بھی ہو سکتا ہے هل انت ہندی، هل انت سعودی، هل انت پاکستانی، کیا آپ انڈین ہیں، کیا آپ سعودی ہیں، کیا آپ پاکستانی ہیں؟ تو جواب ہوگا نعم انا پاکستانی، ہاں میں پاکستانی ہوں، نعم انا سعودی، ہاں میں سعودی ہوں، نعم انا ہندی، ہاں میں ہندی ہوں۔ یا اس انداز میں بھی پوچھا جا سکتا ہے هل انت من الہند، هل انت من الہند، تو جواب ہوگا نعم انا من الہند، یعنی نعم انا ہندی یا نعم انا من الہند، نعم انا من الہند، ہاں میں انڈیا سے ہوں یا میں انڈین ہوں، نعم انا من الہند۔ مع السلامہ، مع السلامہ، مع السلامہ آپ سلامت رہیں، مع السلامہ آپ سلامت رہیں۔ جب ہم دوسروں سے تعارف کرا رہے ہوتے ہیں کسی اپنے ساتھی کا، تو وہاں پہ تعارف کرانے کے الفاظ کچھ چینج ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ھذا اخی ہوا مدرس، تو جب تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، وہ ٹیچر ہے، ھذا اخی، ھذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے، ہوا طبیب، او ڈاکٹر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کا تعارف کرا رہے ہیں، دوسرے آدمی نے اگر اس کو سنا تو وہ کہے گا اہلاً و سہلاً، اور اس کے بعد دوسرے آدمی کا تعارف کرائیں گے وَھَذَا صدیقی، وَھَذَا صدیقی ہوا مہندس، یہ میرے دوست ہیں، وہ انجینئر ہے، تو اس میں بھی سننے والا کہے گا اہلاً و سہلاً۔
اہلاً و سہلاً، پھر مع السلامہ، مع السلامہ، مع السلامہ پر گفتگو ختم ہوتی ہے۔ ہم نے چونکہ گفتگو کے کئی حصے بات کی شکل میں بیان کیے تھے اور اس میں کئی باتیں آئی تھیں، اس لیے اس کے جو ورڈز ہو سکتے ہیں ان کو ریپیٹ کر رہے ہیں، جیسے انا طالب، میں اسٹوڈنٹ ہوں، انا مدرس، میں ٹیچر ہوں، انت طالب، تم اسٹوڈنٹ ہو، انت مدرس، تم ٹیچر ہو، ہوا طالب، او اسٹوڈنٹ ہے، ہوا مدرس، او ٹیچر ہے۔ تو انا، انت، ہوا، انا، انت، ہوا، انا طالب، انا مدرس، انا طبیب، انا مصری، انا ترکی، انا سوری۔ انا میں، انت طالب، انت مدرس، انت طبیب، انت مصری، انت ترکی، انت سوری۔ تو انت آپ کے لیے انت ہوگا، میں کے لیے انا ہوگا، اور وہ کے لیے ہوا، وہ یعنی ہوا، ہوا طالب، ہوا مدرس، ہوا مصری، ہوا ترکی، ہوا سوری۔ اسی طریقے سے انا طالبہ، انا مدرسہ، انا طبیبہ، انا مصریہ، انا ترکیہ، انا سوریہ، جبکہ ایک عورت ہوگی بات کرنے والی۔ جب عورت ہوگی تو اس انداز میں وہ بات کرے گی، انت طالبہ، انت طالبہ، انت مرد کے لیے اور انت عورت کے لیے، انت طالبہ، انت مدرسہ، انت مدرسہ، تم ٹیچر ہو، انت طبیبہ، تم ڈاکٹر ہو، انت مصریہ، انت ترکیہ، انت سوریہ، انت تو یعنی عورت کے لیے۔ اسی طریقے سے ہیا، ہیا مرد کے لیے ہوا اور عورت کے لیے ہیا ہوگا، ہوا طالب، ہیا طالبۃ، ہوا مدرس، ہیا مدرسۃ، ہوا طبیب، ہیا طبیبۃ۔ تو مرد کے لیے انا، عورت کے لیے بھی انا، مرد کے لیے انت، عورت کے لیے انت، مرد کے لیے ہوا، عورت کے لیے ہیا۔ اسی طریقے سے من این انت، من این انت، تم کہاں سے ہو، من سے، این کہاں، انت تم، من این انت، تم کہاں سے ہو، من این انت، تم کہاں سے ہو، من این انت، تم کہاں سے ہو، من این انت، عورت کے لیے تم کہاں سے ہو اے عورت، من این انت، تو من این انت، تم کہاں سے ہو، من این ہوا، وہ کہاں سے ہے، من این ہوا، وہ مرد کہاں سے ہے، من این ہیا یعنی وہ عورت کہاں سے ہے، من این انا، میں کہاں سے ہوں۔ تو انت، انت عورت کے لیے، ہوا مرد کے لیے، ہیا عورت کے لیے، او انا مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ہے۔ تو من این انت، تم کہاں سے ہو، من این انت عورت کے لیے تم کہاں سے ہو، من این ہوا وہ کہاں سے ہے، من این ہیا، ہیا یعنی عورت کے لیے وہ عورت کہاں سے ہے، من این انا، میں کہاں سے ہوں، من این انا، میں کہاں سے ہوں، انا من الہند، من این انت، تم کہاں سے ہو، من این انت، تو عورت کہاں سے ہے۔ اسی طریقے سے انا، انت، انت، ہوا، ہیا کا استعمال کیسے ہوگا، انا پاکستانی، انت پاکستانی، انا من الہند، انت من الہند، انت من الہند، ہوا من الہند، ہیا من الہند۔ تو یہاں پر استعمال چند الفاظ کا ہے، جیسے اگر میں اپنے لیے بولوں مرد کی حیثیت سے تو میں بولوں گا انا من الہند، ایک عورت بھی بولے گی انا من الہند۔ اسی طریقے سے آپ کے لیے انت من الہند، عورت ہے تو انت من الہند، انت من الہند، وہ ہے ہوا من الہند، اور عورت ہے
تو ہیا من الہند، ہیا من الہند، تو اس طریقے سے استعمال ہوگا۔ اسی طریقے سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حل انت پاکستانی، کیا آپ پاکستان سے ہیں؟ حل انت پاکستانی، کیا آپ پاکستان سے ہیں؟ حل انت ترکی، حل انت سوری، اور عورت کے لیے حل انت پاکستانیہ، حل انت ترکیہ، حل انت مصریہ، حل انت سوریہ، حل انت کیا آپ عورت کے لیے، اور حل انت مرد کے لیے کیا آپ پاکستانی ہیں؟ تو جواب میں کیا ہوا؟ نعم انا پاکستانی، نعم انا ہندی، نعم انا ترکی، نعم انا مصری، نعم انا سوری۔ اور عورت کے لیے بھی بالکل جواب ویسے ہی ہوگا، نعم انا مصریہ، نعم انا سوریہ، نعم انا پاکستانیہ۔ اسی طریقے سے جب ہم تعارف کرا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ھذا اخی، ھذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے، ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، ھذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے، ہوا مدرس، وہ مدرس ہے، ہوا طبیب، وہ ڈاکٹر ہے، ھذہ اختی، ھذا اخی کہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اخ مذکر ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں ھذہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مؤنث ہے، ھذہ اختی، اخت کہیں گے تو مؤنث ہے، استری لنگ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ھذہ اختی، یا ھذہ صدیقتی، یہ میری سہیلی ہے، ھذہ صدیقتی۔ تو اگر ہم کہیں گے ھذہ اختی اسمہا شاکرہ، ھذہ اختی اسمہا خولہ، لیکن بھائی کے لیے ھذا اخی اسمہ خالد، ھذا اخی اسمہ خالد، یہ میرا بھائی ہے، اس کا نام خالد ہے۔ تو استعمال کیا ہے؟ استعمال میں انا میں کے لیے، میں انا، انت تو، انت تو، انا میں، انت تو، انا رجل، انت رجل، اور عورت کے لیے انتی، انت امرأۃ، انت خالدہ، انتی، انت خالدہ، اور ھذا اشارہ کے لیے ہوتا ہے، ھذا مرد کے لیے، ھذا اشارہ کے لیے، اور ھذہ عورت کے لیے اشارہ کرنے کے لیے، ھذا یہ، اور ھذہ یہ، مرد کے لیے ھذا یا مذکر کے لیے ھذا، اور عورت کے لیے یا مؤنث کے لیے ھذہ، ھذہ بنت، ھذا رجل، ھذہ بنت، یہ بیٹی ہے یا یہ بچی ہے، ھذہ بنت، وھذا رجل، یہ آدمی ہے، ھذا ولد، یہ مرد ہے، یہ بچہ ہے، ھذا ولد، یہ بچہ ہے۔ تو ہوا دور کے لیے ہوتا ہے، ہوا رجل، او مرد ہے، اشارہ کرنا ہو تو ہوا کہتے ہیں، اور ہیا عورت کے لیے، ہیا عورت کے لیے، تو ہوا مرد کے لیے اور ہیا عورت کے لیے، ھذا قریب کے لیے، مرد کے لیے استعمال ہو تو قریب کے لیے، یا مذکر کے لیے استعمال ہو تو قریب کے لیے ھذا، اور ھذہ عورت کے لیے، اور ہوا دور کے لیے، مرد کے لیے ہوا ہوگا اور عورت کے لیے ہیا ہوگا۔ جیسے ہیا امرأۃ، وہ عورت ہے، ہوا رجل، ھذا جوال، ھذا جوال، یا ھذا نقال، و ھذہ وسادۃ، و ھذہ وسادۃ، اور یہ تکیہ ہے۔ تو ھذہ مؤنث کے لیے اور ھذا مذکر کے لیے، ھذا رجل، یہ آدمی ہے، و ھذہ وسادۃ، یہ تکیہ ہے، یہ تکیہ ہے۔ آگے جو ہے نا ہم ذرا سیکھتے ہیں کچھ ایسے ورڈز جو عام طور پر استعمال میں آتے ہیں، جنہیں ہمیں
بولنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں عربی زبان میں یہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ ماشاء اللہ کسی چیز سے ہم تعجب کرتے ہوئے، تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا ہی اچھی چیز ہے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیا ہی اچھی چیز ہے، نہیں ہے کوئی طاقت مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ اس وقت ہم کہتے ہیں جب کہ ہمیں کوئی چیز پسند آتی ہے، کوئی چیز اچھی لگتی ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ اس وقت کہتے ہیں جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں اور وہ چیز ہمیں پسند آتی ہے، بھاتی ہے۔ اسی طریقے سے انشاء اللہ کہتے ہیں، انشاء اللہ کب کہتے ہیں؟ انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ جب ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو انشاء اللہ کہتے ہیں۔ کیوں انشاء اللہ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کام اللہ کے چاہنے سے ہی ہوگا، اللہ کی توفیق ملے گی تبھی یہ کام ہوگا، تو ہم کہتے ہیں انشاء اللہ، انشاء اللہ، آپ کو یہ کام کرنا ہے، انشاء اللہ، ارادہ ہے کرنے کا، انشاء اللہ، تو انشاء اللہ ہم کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے عرب عام طور پر استعمال کرتے ہیں، اضحک اللہ، اضحک اللہ، اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ آپ کے دانت کو ہنستا رکھے، یعنی جب ایک انسان کو ہم مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ مسکرا رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے مسکراتے ہوئے دیکھا تو صحابہ نے آپ سے کہا تھا اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ آپ کے دانت کو مسکراتا ہوا رکھے، یعنی آپ پہ مسکراتے ہوئے دکھیں، مسکراتے ہوئے دکھیں، اضحک اللہ سنک۔ تو یہ کسی مسکراتے ہوئے انسان کو بولنا چاہیے، اور دل جیتنے کا ایک اچھا طریقہ ہے اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں اہلاً و سہلا، اہلاً و سہلا، اہلاً و سہلا، یعنی جب ہم کسی سے ملتے ہیں اور بات ہوتی ہے تو بات ہونے کے بعد جیسے ہم نے پوچھا کیف حالک بخیر والحمد للہ، وکیف حالک انت بخیر والحمد للہ، اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں مرحبا، 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 ویلکم، مرحبا، یا کویتی خاص طور پر استعمال کرتے ہیں یا ہلا، یا ہلا، یا ہلا، یا ہلا، مرحبا، یا ہلا، اہلاً و سہلاً، اس میں سے کوئی بھی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے ویلکم کے لیے۔ کوئی آدمی آیا آپ کے پاس تو ہم کہیں گے مرحبا یا ہلا، اہلاً و سہلا، کوئی بھی ان ورڈس میں سے کوئی بھی ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے، اہلاً و سہلا، مرحبا، یا ہلا، یا ہلا، یا ہلا۔ اسی طریقے سے دعا دینے کے لیے ہم کہتے ہیں بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ میں برکت عطا فرمائے، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، یا کہتے ہیں حیاک اللہ، حیاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، حیاک اللہ، حیاک اللہ، حیاک اللہ، حیاک اللہ، بارک اللہ فیک، حیاک اللہ۔ مینیجر سے ہم نے چھٹی لیا، اس نے چھٹی دے دیا، چھٹی دیتے وقت وہ کہتا ہے توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی جاؤ جاؤ کام ہو جائے گا، توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو مطلب توکل علی اللہ، جاؤ ٹھیک ہے چلو کام ہو جائے گا۔ تو توکل اللہ، توکل اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو اس کو دراصل یوں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے کسی سے پوچھا کہ کیا یہ کام میرا ہو جائے گا، تو اس نے کہا توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو توکل اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو، انشاءاللہ کام ہو جائے گا، توکل علی اللہ۔ تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ بھی کہتے ہیں، کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ تبارک اللہ، صرف ماشاء اللہ کی بجائے ماشاء اللہ تبارک اللہ کہیں، یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں۔ اسی طریقے سے انشاء اللہ کوئی کام کرنے کا ارادہ ہے تو اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک، اہلاً و سہلا، اہلاً و سہلا، مرحبا یا ہلا، مرحبا یا ہلا، اہلاً و سہلا، مرحبا یا ہلا۔ اسی طریقے سے بارک اللہ فیک، حیاک اللہ، توکل علی اللہ، یہ ایسے ورڈز ہیں جو ہمارے استعمال میں عام طور پر آتے ہیں، لہذا یہ ورڈز ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے صباح الخیر، صباح الخیر، گڈ مارننگ، صباح الخیر،
مساء الخیر گڈ ایوننگ، مساء الخیر، مساء الخیر، صباح النور بھی بولتے ہیں کچھ لوگ، صباح الفول بھی بولتے ہیں. تو صباح النور، صباح الفول، صباح الخیر ورڈ ایک ہی ہے کہ صباح الخیر، صباح الخیر. صباح الخیر کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن حرج کی بات تب ہوتی ہے جب کہ ہم صرف صباح الخیر کہیں. پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صباح الخیر کہہ سکتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مساء الخیر کہہ سکتے ہیں. لیکن بحیثیت مسلمان کے صباح الخیر مساء النور کو السلام علیکم کی جگہ پر بہرحال استعمال نہیں کرنا چاہیے. الی اللقاء، الی اللقاء پھر ملیں گے، الی اللقاء پھر ملیں گے. اسی کی جگہ پر مع السلامہ بھی کہتے ہیں، مع السلامہ آپ سلامت رہیں، اللہ حافظ. الی اللقاء، الی اللقاء پھر ملیں گے، الی اللقاء پھر ملیں گے. مع السلامہ، مع السلامہ، مع السلامہ آپ سلامت رہیں، مع السلامہ آپ سلامت رہیں. اسی طریقے سے انا سعید بلقائک، انا سعید بلقائک آپ سے ملاقات کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی. انا سعید بلقائک، انا سعید بلقائک آپ سے مل کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی. دوسرا لفظ ہو سکتا ہے تشرفت بلقائک، تشرفت، تشرفت بلقائک آپ سے ملاقات کر کے مجھے شرف حاصل ہوا. تشرفت بلقائک یا انا سعید بلقائک، اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں انا سعید جدا، انا سعید جدا بلقائک ہم آپ سے مل کر بہت خوش ہوئے. انا سعید جدا بلقائک یا تشرفت بلقائک. یہ ایک ایسے ورڈز ہیں جو جب ہم کسی انسان سے ملتے ہیں تو ان کا استعمال کرنا چاہیے. ان ورڈز کا استعمال کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے انسان ہیں، ہم تہذیب کو سمجھنے والے ہیں. الی اللقاء مع السلامہ تشرفت بلقائک یا انا سعید جدا، انا سعید جدا بلقائک آپ سے ملاقات کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ سے ملاقات کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی. الی اللقاء مع السلامہ تشرفت بلقائک، تشرفت بلقائک، تشرفت بلقائک یا انا سعید جدا، انا سعید جدا بلقائک. اچھا، اس کے بعد جب حالات پوچھتے ہیں تو اس کے لیے کئی ایک ورڈز ہیں، جیسے کیف حالک، کیف حالک آپ کیسے ہیں. خاص طور پر کویتی لوگ کہتے ہیں شلونک، شلونک، شلونک یعنی اصل میں ایش لونک ہے، ایش لونک آپ کا حال کیسا ہے. ایش لونک، لون کا معنی اصل تو رنگ ہوتا ہے، لون کا معنی رنگ ہوتا ہے. یہاں پر ایک قصہ یاد آیا، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے ایک افریقی پہنچا تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی نرم دل انسان تھے. افریقی کو اپنے پاس بیٹھایا اور اس سے پوچھا شلونک یا ایش لونک، تو اس نے کہا انا اسود، اس نے کہا انا اسود. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کیسے ہیں، لون کا مفہوم یہاں پر کیسے میں ہے، آپ کیسے ہیں. تو چونکہ وہ عربوں کے انداز کو نہیں سمجھتا تھا، اس لیے اس نے سمجھا کہ میرا رنگ پوچھا جا رہا ہے، ایش لونک یعنی تمہارا رنگ کیا ہے. تو اس نے کہا انا اسود، میں کالا ہوں یا کالے رنگ کا ہوں. تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قریب کیا اور کہا کہ میں تیرا رنگ نہیں پوچھنا چاہ رہا ہوں، بلکہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیف حالک، کیف حالک آپ کیسے ہیں. تو شلونک مطلب ایش لونک آپ کیسے ہیں، آپ کے حالات کیسے، شلونک، شلونک. اسی طریقے سے کہتے ہیں عرب، یہ خاص طور پر کویتی بھی، عساک بخیر، عساک بخیر ممکن ہے کہ آپ اچھے ہوں گے، آپ اچھے ہیں، آپ اچھے. عسا کا ممکن ہے کہ آپ اچھے ہوں گے، آپ خیریت سے ہوں گے. ہم اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں خیریت سے ہوں گے. تو عسا کا بخیر. کیف حالک، شلونک، کیف حالک، اشلونک یا شلونک
عساک بخیر، عساک بخیر، عساک بخیر۔ اچھا، اگر ہم کسی عورت سے پوچھ رہے ہیں تو ذرا خاص طور پر کویت میں لہجہ بدل جاتا ہے۔ کاف کو چے کے پروناؤنسیشن میں ہم بولتے ہیں، جیسے کیف حالچ، کیف حالچ، شلونچ، 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 عساچ بخیر، عساچ بخیر۔ خاص طور پر انڈینس اور پاکستانی بھائیوں کے لیے تو چے کا پروناؤنسیشن بالکل نارمل ہے، تو کیف حالچ یا کیف حالچ، شلونچ عورت کے لیے کیف حالچ، اشلونچ یا شلونچ، عساچ بخیر، عساچ بخیر۔ تو اس سے آپ جو ہے نا اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ عربوں کے لہجہ کو سمجھتے ہیں۔ تو صباح الخیر، مساء الخیر۔ جب ہم جدا ہوں گے تو کہیں گے الی اللقاء، مع السلامہ، تشرفت بلقائک، انا سعید جدا بلقائک۔ کوئی بھی ایک ورڈ استعمال کر سکتے ہیں، دو ورڈ بھی استعمال کر لیں، کوئی الی اللقاء، مع السلامہ، تشرفت بلقائک، انا سعید جدا بلقائک، چار ورڈز استعمال کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عربوں کے بیچ یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، اور یہ اس بات کا پتہ دے گا کہ آپ جو ہے نا عربی لہجہ کو سمجھتے ہیں اور عربوں کی زبان بات کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کیف حالک، شلونک، شلونک، عساک بخیر عورتوں کے لیے کیف حالچ، شلونچ، عساچ بخیر۔ آگے ہم استعمال جانتے ہیں ہوا، ہم، ہوا، ہم، ہوا یعنی او، ہم او لوگ، ہوا رجل او آدمی ہے، ہم رجال، ہوا مسلم او مسلمان ہے، ہم مسلمون او سارے مسلمان ہیں، ہوا وہ ہم او سب، ہوا وہ ہم او سب، ہوا رجل او مرد ہے، ہوا مسلم او مسلمان ہے، ہم مسلمون او سارے مسلمان ہیں، ہم مسلمون۔ انت رجل، انت مسلم، تم مسلمان ہو، انت مسلم، تم مسلمان ہو، انتم مسلمون، تم لوگ مسلمان ہو، انت مسلم، تم مسلمان ہو، انتم مسلمون، تم سب مسلمان ہو، انا مسلم، میں مسلمان ہوں، نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں، نحن مسلمون، نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ ہوا، ہم، ہوا ایک آدمی کے لیے او، اور ہم بہت سارے لوگوں کے لیے، ہم مسلمون، او سارے مسلمان ہیں، ہوا مسلم، انت مسلم، تم مسلمان ہو، انتم مسلمون، تم سب مسلمان ہو، انتم، انتم مسلمون، انتم تم سب، انت تم، انتم تم سب، انا میں، نحن ہم سب، نحن ہم سب، انا رجل، نحن رجال، ہم سب مرد ہیں، نحن نساء، ہم سب عورتیں ہیں، نحن نسوۃ، ہم سب عورتیں ہیں، ہوا ہم، انت انتم، انا نحن، انا نحن۔ تو یہ 6 ورڈز ہیں، ان کا استعمال ہمیں آج کے کلاس میں سمجھنا ہے اور استعمال کرنا ہے۔ ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، انت مسلم، تم مسلمان ہو، انتم مسلمون، تم سب مسلمان ہو، انا مسلم، میں مسلمان ہوں، نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ تو ہوا ہم، ہوا ہم، انت انتم، انا نحن، انا نحن، انا میں، اور نحن ہم سب۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، اور پچھلے کلاس میں ہم نے اسے دیکھا تھا، ھذا یہ، من ھذا یہ کون ہے، ھذا یہ، من ھذا یہ کون ہے، من کون، من ھذا یہ کون ہے،
ما ھذا یہ کیا ہے. اگر عقل رکھنے والی چیز کے لیے سوال کر رہے ہیں تو سوال ہوگا من ھذا یہ کون ہے. لیکن کسی چیز کے اندر عقل نہیں ہے، غیر عاقل اس کو کہتے ہیں، اس کے لیے پوچھ رہے ہیں تو ما ھذا یہ کیا ہے. ما ھذا یہ کیا ہے. ھذا نقال یا ھذا جہاز یہ موبائل ہے. ھذا ما ھذا ھذا کأس ما ھذا ھذا کأس ما ھذا ھذا کأس من ھذا. ادھر آؤ یعقوب. من ھذا من ھذا ھذا ولد من ھذا یہ عقل رکھنے والے ہیں تو من ھذا ھذا ولد من ھذا ھذا ولد یہ کون ہے یہ لڑکا ہے. من ھذہ یہ کون ہے تو یہ لڑکی ہے. من ھذہ ھذہ لڑکی کے لیے. من ھذا یہ کون ہے. من ذالک من ذالک او کون ہے. من ذالک او کون ہے. ذالک او. من ذالک او کون ہے. ما ذالک او کیا ہے. ما ذالک کسی غیر عاقل کے لیے ما ذالک ما ذالک او کیا ہے. گویا کہ من کا استعمال عقل رکھنے والے کے لیے ہوگا، ما کا استعمال عقل جو چیزیں نہیں رکھتی ہیں ان کے لیے ہوگا، کسی سامان کے لیے ہوگا. ما ھذا ما ھذا. من ھذا نہیں کہیں گے. من ھذا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر کوئی عقل رکھنے والا ہے. من ھذا من ھذا. یہاں تک کہ ہم کسی سامان کے بارے میں پوچھیں گے تو کہیں گے ما ھذا یہ کیا ہے. ما ذالک او کیا ہے. اچھا ذالک پچھلے ہفتہ کچھ ساتھیوں نے پوچھا تھا ذالک اور ذاکا میں کیا فرق ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے ذا کا مطلب ہوتا ہے او، اس سے اوپر ہم ذا کا استعمال کرتے ہیں یعنی زیادہ مبالغہ کے لیے یا زیادہ اس میں دوری پیدا کرنے کے لیے، اور اس سے بھی زیادہ دوری پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں ذالک. تو ذا کا ذالک بات ایک ہی ہے، او کے معنی میں دور کوئی آدمی ہے تو ہم کہتے ہیں ذالک. ذالک یا ذا یا ذاک بات ایک ہی ہوتی ہے جس کا مفہوم ہوتا ہے او. ذالک ما ذالک او کیا ہے. من ذالک او کون ہے. ما ھذا یہ کیا ہے. من ھذا یہ کون ہے. من ھذا یہ کون ہے. ما ھذا یہ کیا ہے. من ذالک او کون ہے. ما ذالک او کیا ہے. ما ذالک او کیا ہے. آگے دیکھیے ملعقۃ. ملعقۃ چمچہ. ساعۃ گھڑی. کراست کاپی. تو ملعقۃ کے لیے اشارہ کرنا ہو تو ہمیں عربی زبان کو سمجھتے ہوئے یہ جاننا چاہیے کہ اس لفظ کے لاسٹ میں اگر تا مربوطہ ہے تو وہ لفظ عربی میں مؤنث یعنی استری لنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. استری لنگ لفظ ہے وہ. تو گویا اگر ہم ملعقۃ کے لیے اشارہ کریں گے تو کہیں گے تلک ملعقۃ. تلک ملعقۃ او چمچہ ہے. تلک ملعقۃ. تلک ساعۃ او گھڑی ہے. او گھڑی ہے. تلک ساعۃ. تلک کراست کیونکہ ملعقۃ ساعۃ کراست یہ سب مؤنث ہے. تو تلک ملعقۃ او چمچہ ہے. تلک ساعۃ او گھڑی ہے. تلک کراست او کاپی ہے. اور اگر قریب کی چیز ہے قریب کا اشارہ ہے تو ھذہ یہ. ھذہ ملعقۃ یہ چمچہ ہے. ھذہ ساعۃ یہ گھڑی ہے. ھذہ کراست یہ کاپی ہے. تو ملعقۃ ساعۃ کراست مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے اشارہ جب ہم کریں گے تو مؤنث کا ہی استعمال کریں گے. ھذہ قریب کے لیے اور تلک مؤنث میں بعید کے لیے دور کے لیے ہوتا ہے. ھذہ ملعقۃ تلک ملعقۃ. ھذہ ساعۃ تلک ساعۃ. ھذہ کراست تلک کراست. یہ
کاپی ہے، او کاپی ہے، تل کا۔ آگے ہم لوگ چلیں گے، اس سے پہلے آپ کے پاس 1 منٹ ہے۔ 1 منٹ میں آپ اپنا نام اور اپنی نیشنلٹی لکھیے۔ اسمی اپنا نام لکھیے اور بلدی اپنی نیشنلٹی لکھیے۔ اپنے پاس کاپی ہے تو لکھیے اسے اور ہمیں واٹس ایپ پہ بھیج دیجیے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا ہم کتاب پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے گروپ میں یہ کتاب بھیجا تھا۔ یہ کتاب علمنی العربیہ ہے۔ علمنی العربیہ کا پارٹ 1 ہے جو ہم ابھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہم کتاب بھی پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی سیکھیں گے۔ چلیں اب ہم جو ہے نا کتاب پڑھتے ہیں۔ کتاب میں ہم نے یہی بتایا تھا آپ کو کہ یہاں پہ اسمی اور بلدی، انا میں اپنا نام لکھیے اور البلد میں انا من الہند، مثلا انا من الہند، انا من پاکستان، ایسا لکھ دیجیے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ آگے ہم لوگ اس کتاب میں سب سے پہلے لکھنے کے لیے یہ الفابیٹ ہیں۔ الفابیٹ میں آپ غور کریں کہ کیسے لکھتے ہیں۔ ہا، یہ ہا ہے اور ہا کو لکھنے کا طریقہ یوں ہے، ہا ہے، یہ طا ہے اور یہ با ہے، طا اور با۔ اسی طریقے سے یہ کاف ہے، یہ میم ہے، یہ یا ہے، با، تا، سا، فا۔ اس ترتیب سے بتانا مقصد یہ ہے کہ لکھنے کا ایک ہی ورڈ ہوتا ہے لیکن صرف نقطہ سے کبھی کبھار ورڈز بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ با ہے، آپ با میں ایک نقطہ نیچے میں ڈال دیتے ہیں تو با ہو جاتی ہے۔ اسی شکل میں اگر اوپر میں 2 نقطہ ڈال دیتے ہیں تو تا ہو جاتی ہے، اور اسی شکل میں اگر پیٹ میں 3 نقطہ ڈال دیتے ہیں تو سا ہو جاتی ہے، سا۔ اور اسی شکل میں ہلکی سی کچھ تبدیلی آتی ہے تو فا لکھا جاتا ہے۔ تو ایک ہی شکل ہے لیکن کئی ورڈز بن جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جیم دیکھیں، ہا دیکھیں، خا دیکھیں، تو جیم، ہا اور خا لکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، لیکن جیم کے پیٹ میں نقطہ ڈال دیا تو جیم ہے، اور نقطہ نہیں ڈالا تو ہا ہے، اور اسی شکل کے اوپر میں نقطہ ڈال دیا تو وہ خا ہو جاتا ہے۔ اور عین اور غین دونوں لکھنے میں ایک ہی طرح کا ہے، عین بغیر نقطہ کے اور غین اوپر میں ایک نقطہ ڈال دیے تو وہ غین ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ عربی کے جو ورڈز ہیں لکھنے میں بہت آسان ہیں، اور صرف نقطے سے ایک ورڈ سے دوسرا ورڈ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ آگے دیکھیں، الف، دال، ذال، را، زا اور واو، یہ ورڈز بھی ایسے ہیں، ایک لائن کے ورڈز تقریباً ایک ہی انداز میں لکھے جاتے ہیں، تقریباً ایک اندازہ میں۔ تو اس کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا آسان ہے۔ اسی طریقے سے لاسٹ میں جو یعنی ترتیب میں ورڈز آئے ہیں، سین ہے، شین ہے، صاد ہے، واد ہے، قاف ہے، لام ہے اور نون ہے۔ یہ ورڈز بھی ایسے ہیں جو ایک ترتیب سے لکھنے میں آتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ عربی بولنے کی پریکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کا بھی اہتمام کریں۔ تو یہ جو الفابیٹ ہیں انہیں لکھ کر کے ہمیں واٹس ایپ کر دیں۔ ہمارا جو مقصد ہے اس کورس کا کہ بولنا بھی ہمیں آئے اور لکھنا بھی آئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہفتہ میں 1 گھنٹہ اگر ہم دیتے ہیں تو یہ سارا کام نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ وقت اگر ہوم ورک میں لگائیں گے اور ہمیں آپ بھیجیں گے، انشاءاللہ میں چیک کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں پہ کمی ہے، کہاں پہ غلطی ہے۔ یہ ہم نے بتایا تھا پچھلے ہفتہ، جس میں پروناؤنسیشن کی بات تھی۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عربی زبان لکھتے وقت دائیں سے بائیں کی طرف ہم شروع کرتے ہیں۔ تو جب ہم اس انداز میں پریکٹس کریں گے تو ہم کو عربی زبان لکھنا آ جائے گا۔
اسی طریقے سے یہاں سے بھی ہمیں پریکٹس کرنا ہے، دائیں سے بائیں تک، دائیں سے بائیں تک اس انداز میں پریکٹس کرنے سے ہمیں عربی زبان لکھنے کا ملکہ پیدا ہوگا۔ اس سے بھی پریکٹس اصل میں کرنا ہے تاکہ ہمیں عربی زبان لکھنا آ جائے، پریکٹس ہے یہ دراصل۔ آگے الدرس الاول، پہلا کلاس، پہلے کلاس میں چند ورڈز ہیں: وردن گلاب کا پھول، ارزن چاول، ایوزن ہنس جس کو بطخ کہتے ہیں، بطخ کی شکل کا، اصل میں ایوز ہنس کو کہتے ہیں لیکن وہ بطخ کی شکل کا ہے، اس لیے پہچاننے کے لیے ہم نے پچھلے ہفتہ بطخ کہا تھا۔ ایوز یعنی ہنس ہے جو بطخ کی شکل کا ہوتا ہے۔ دورن، دورن لائن، لائن میں جو ہم لگتے ہیں نا دور، اس کو کہتے ہیں دورن۔ دیکھیں ہاذا وردن، ہاذا وردن یہ گلاب کا پھول ہے، ہاذا رزن یہ چاول ہے، ہاذا ایوزن یہ ہنس ہے، ہاذا دورن، ہاذا دورن یہ لائن ہے، یہ لائن ہے۔ تو اب اسی کو سوال کے انداز میں کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ ما ہاذا، ما ہاذا، ما ہاذا، ہاذا وردن، ما ہاذا، ہاذا رزن، ما ہاذا، ہاذا ایوزن، ما ہاذا، ہاذا دورن۔ ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا وردن، ہاذا رزن، ہاذا ایوزن، ہاذا دورن۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے گروپ میں یہ کتاب بھیجی ہوئی ہے، اس کتاب کو بھی کھول کر کے رکھیں گے تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں ہم لوگ، ہم نے وہاں پہ پڑھا ہے، اب پریکٹس کرنا ہے، لکھنے کی پریکٹس، الف دال دال را زا واو۔ اسی طریقے سے اقرا ثم اکتب، پڑھو پھر لکھو۔ یہاں پہ وردن، ارزن، دورن، ایوزن پڑھنا بھی ہے، نیچے میں لکھنا بھی ہے۔ اگر اس کتاب کا آپ پرنٹ لے لیں گے تو آپ دیکھتے رہیں گے، بہت آسانی ہوگی، کیونکہ ہم کتاب اصل میں پڑھیں گے تب واقعی ہمیں پڑھنا بھی آئے گا، لکھنا بھی آئے گا۔ جن بھائیوں کو کچھ عربی آتی ہے وہ بھی مشق کریں، انشاءاللہ اس میں ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے الف دال ذال را زا اور واو، یہ بھی مشق کے لیے ہے۔ آگے سبق نمبر 2، الدرس الثانی، الدرس الثانی سبق نمبر 2۔ الدرس الثانی میں لکھا گیا ہے استمع ثم ردد، استمع ثم ردد، غور سے سنو پھر دہراؤ، غور سے سنو پھر دہراؤ۔ تو جب میں بولوں تو آپ غور سے سنیے۔ بدرن، 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 بدرن کہتے ہیں مکمل چاند کو۔ چاند جب شروع میں ہوتا ہے تو اس کو ہلال کہا جاتا ہے، یعنی چاند جب نکلتا ہے، شروع کا جب چاند ہوتا ہے تو اس کو عربی میں ہلال کہتے ہیں، لیکن جب کامل، جس کو بدر کامل کہتے ہیں، 14ویں کا چاند کہتے ہیں، تو اس کا نام دیا جاتا ہے بدر، بدر، بدرن مکمل چاند۔ فأرن، فأرن چوہا، فأرن چوہا، فأرن چوہا۔ توتن توت، توت جو کھایا جاتا ہے، توت پھل کا نام ہے توت۔ اور ثوبن، 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 ثوبن کپڑا، کلوتھ، ثوبن۔ ما ھذا، ھذا بدر، ما ھذا یہ کیا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، ما ھذا، ھذا بدر، ما ھذا، ھذا فأر، ما ھذا، ھذا توت، ما ھذا، ھذا ثوب، ما ھذا، ما ھذا، ھذا بدر، ما ھذا، ھذا فأر، ما ھذا، ھذا توت، ما ھذا، ھذا ثوب، ما ھذا، ھذا ثوب۔ تو گویا کہ بدر، فأر، توت، ثوب۔ بدر 14ویں کا چاند، مکمل چاند، فأر چوہا، توت توت، ثوب کلوتھ۔ ما ھذا، ھذا بدر، ما ھذا، ھذا فأر، ما ھذا، ھذا توت، ما ھذا، ھذا ثوب، ما ھذا، ھذا ثوب۔ استمع ثم ردد، غور سے سنو اور پھر دہراؤ۔ با، تا، ثا، فا۔ اقرأ ثم اکتب، پڑھو پھر لکھو۔ بدر، فأر، ثوب، توت،
بدرن بدرن فأرن ثوبن توتن، اسے پڑھنا بھی ہے لکھنا بھی ہے تاکہ لکھنا آئے۔ پھر لکھتے وقت با جب بیچ میں لکھا جاتا ہے تو اس کا انداز کیسے ہوگا، تا بیچ میں لکھا جائے گا تو اس کا انداز کیسے ہوگا، سا فا آدھا فا آدھی سا، با تا سا اور فا، اس لکھنے کا طریقہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جب ہم ملا کر کے لکھتے ہیں تو تا کیسے لکھی جائے گی، سا کیسے لکھی جائے گی، فا کیسے لکھی جائے گی اور با کیسے لکھی جائے گی۔ اسی طریقے سے غور سے سنو اور مکمل کرو۔ یہ کیا ہے، وردن، واو یہاں پہ لانا ہے وردن، اور یہ فأرن، یہ ثوبن، یہ توتن توتن توتن۔ تدریبات، ایکسرسائز میں صل الحروف، ورڈز کو ملانا ہے۔ فأرن، یہاں پہ فأر لکھنا ہے، با الف اور با، بابن، باب دروازہ یہاں پہ لکھنا ہے، توتن توتن توت یہاں پہ لکھنا ہے، اور بدرن بدر یہاں پہ لکھنا ہے، وردن وردن گلاب کا پھول یہاں پہ لکھنا ہے، اور دبن دبن۔ آگے جو ہے نا یہ دائرہ ڈالنا ہے، اس میں پہچاننا ہے، تا کو پہچاننا ہے، فطرہ میں وطرہ میں ثبتہ میں تبرہ میں، تا کدھر ہے اسے پہچاننا ہے۔ اسی طریقے سے گول دائرہ ڈالنا ہے فا کی پہچان کرتے ہوئے میں، وفرہ میں فا کدھر ہے، رأفہ میں فا کدھر ہے، نفثہ میں فا کدھر ہے، اور ظرفہ میں فا کدھر ہے۔ اس کے بعد املا ہے۔ املا کا مطلب زبانی لکھیے، کیونکہ جب ہم لکھیں گے نا تو ہمیں لکھنا آئے گا، تو اس لیے آپ کے لیے املا یہ ہے، درس نمبر 1 اور درس نمبر 2 کو لکھ کر کے ہمیں بھیجیے انشاءاللہ۔ جب آپ لکھیں گے تو لکھنا آئے گا، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اگر نہیں لکھنا آتا ہے تو نہ لکھیں، کیونکہ لکھیں گے ویسے ہی ہو بہو نقل کریں گے تو نقل کرتے کرتے انشاءاللہ آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ الدرس الثالث، الدرس الثالث کلاس نمبر، درس نمبر 3، استمع ثم ردد، غور سے سنو اور پھر دہراؤ، پھر ریپیٹ کرو، غور سے سنو پھر ریپیٹ کرو۔ کیا ہے اس میں، رأسن 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 یعنی سر، رأسن یعنی سر سر، رأسن، ظفرن 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 یعنی ناخن، ظفرن ناخن، ظفرن ناخن، صدرن 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 یعنی سینہ، صدرن یعنی سینہ، صدرن سینہ سینہ، صدرن صدری میرا سینہ، شرابن پینے کی چیز۔ اردو زبان میں شراب جب بولتے ہیں تو ایک گندی چیز کا مفہوم ذہن میں آتا ہے، لیکن عربی زبان میں جب ہم شراب بولتے ہیں تو ہر پینے کی چیز کو شراب کہا جاتا ہے، تو جو بھی پینے کی چیز ہے اس کو شراب کہا جائے گا، جوس کو شراب کہتے ہیں کیونکہ وہ پینے کی چیز ہے شراب۔ تو ما ھذا یہ کیا ہے، ما ھذا ھذا رأس، ما ھذا ھذا ظفر، ھذا ظفر، ظفر اسی سے تقلیم الاظفار آتا ہے، یعنی سنن فطرت میں سے، فطری سنتوں میں سے ایک ہے ناخن تراشنا۔ تقلیم قلم سے، قلم کو قلم کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کو کاٹ کر کے قلم بنایا جاتا تھا پہلے زمانے میں، ابھی نا قلم کے الگ الگ اسٹائل آ گئے ہیں، پہلے زمانے میں کاٹ کر کے اس کو قلم بناتے تھے، اس لیے قلم اس کو کہا جاتا ہے۔ تو تقلیم الاظفار ناخن کاٹنا، اظفار یہ ظفر کی جمع ہے اظفار، تو اظفار یا ظفر ناخن کو کہتے ہیں، ناخن۔ ما ھذا ھذا ظفر، ھذا ظفر، ما ھذا ھذا صدر، ما ھذا ھذا صدر، صدر سینہ کی طرف اشارہ ہے، ھذا صدر سینہ ہے، ما ھذا ھذا شراب، ما ھذا ھذا شراب۔ تو چلیں دیکھتے ہیں، رأس ظفر صدر شراب، رأس سر، ظفر ناخن، صدر سینہ، اور شراب پینے کی چیز، جو بھی پینے کی چیز ہے وہ شراب ہے، شراب پینے کی چیز۔ رأس ظفر صدر شراب، رأس
ظفر صدر شراب. ما هذا؟ هذا رأس. ما هذا؟ هذا ظفر. ما هذا؟ هذا صدر. هذا صدر صدري. ما هذا؟ هذا شراب. ما هذا؟ هذا شراب. ما هذا؟ هذا رأس. ما هذا؟ هذا ظفر. ما هذا؟ هذا صدر. ما هذا؟ هذا شراب. اس کے بعد جو ہے نا استمع ثم ردد، غور سے سنو پھر دہراؤ. سین، شین، صاد، ضاد، طا، وا. سین، شین، صاد، ضاد، طا، وا. سننا ہے اور دہرانا ہے کیونکہ پروناؤنسیشن بھی صحیح ہونا چاہیے. اقرأ ثم اکتب، پڑھو اور پھر لکھو. رأسن، رأسن سر. شرابن پینے کی چیز. صدرن سینہ. ظفرن ناخن. ظفرن ناخن. اس کے بعد ابھی لکھنے کا مشق ہے. سین جب ہم لکھتے ہیں آدھا تو یوں لکھا جائے گا، مکمل سین ایسے ہے، آدھا شین اس انداز میں، اور ادھر صاد آدھا اس انداز میں، ضاد آدھی ضاد اس انداز میں لکھی جائے گی. طا اور ضا یہ دونوں اپنی شکل میں باقی رہتے ہیں، یہ بدلتے نہیں، چاہے بیچ میں آ جائیں، چاہے لاسٹ میں آ جائیں، چاہے شروع میں ہوں، تو یہ اپنی شکل میں رہتے ہیں. اسی طریقے سے سین آدھا اس انداز میں لکھی جاتی ہے، شین آدھا اس انداز میں لکھی جاتی ہے، صاد آدھی اس انداز میں لکھی جاتی ہے، ضاد اس انداز میں لکھی جاتی ہے آدھی، اور طا وا تو ہم نے بتایا کہ یوں ہی یہ لکھا جائے گا. استمع واکمل الکلمات بالحرف المناسب، غور سے سنو اور مناسب حرف سے کلمات کو مکمل کرو. جیسے سین، را سین ہے، را سین راس، راس یہاں پہ الف آئے گا. اور دا را، دا را کا سے پہلے یہاں پہ کیا آئے گا؟ صاد آئے گی، صاد. صدرن. اور فا را، فا سے پہلے کیا آئے گی؟ ظفرن. اور را الف اور با، را الف اور با سے پہلے کیا آئے گا؟ شین آئے گی. تو اس طریقے سے شرابن، شرابن. تو اسے مکمل کرنا ہے، سن کر کے مکمل کرنا ہے. تو یہ کل ملا کر کے آج کے ہمارے اسباق رہے. ہم دھیان دیں گے کتاب پر بھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پریکٹس کرتے ہیں اس پہ بھی دھیان دیں گے. دونوں کو ساتھ ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ کتاب بھی ختم کریں گے. لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب کتاب کو پرنٹ کر لیجئے اور اپنے پاس رکھیے، اور اس کا جو ہوم ورک ہے ہوم ورک کیجئے. کیونکہ اگر ہم ہوم ورک کریں گے نا تو ہوم ورک سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا. اس میں کوئی ایسا ورڈ ہے جو آپ کو یاد نہیں ہے یا اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں، کبھی بھی کسی بھی وقت میسج کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تو آج کے ہمارے یہ کلاسز رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے ان باتوں کو یاد کرنے اور انہیں اپنی زبان میں استعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین.